بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، قوت اعتقادیہ، وعملوا الصالحات اور کام کیے بھلے، یعنی قوت عملیہ درست کر لی، کانت لہم ہوگی واسطے ان کے جنات الفردوس نزلا، باغات ٹھنڈی چھاؤں والے، جنات الفردوس نزلا، ادروئے مہمانی کے، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، لا یبغون عنہا خود نہیں نکلیں گے ان باغات سے، حوالہ پھرنا، قل لو کانا تو کیا لفظ آیا، جنات الفردوس نزلا، یہ جنات الفردوس کیا ہے، یہ وہی جنت ہے، اعلی الجنہ، اوسط الجنہ، بخاری میں ہے یہ سب سے اعلی جنت کا حصہ ہے، اوسط الجنہ، اور یہی رفیق اعلی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کیا کہا تھا بخاری شریف، یا ابتا الی جبریل ننا، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، من جنت الفردوس، اے ہمارے ابا جان ہمیں چھوڑ کر آپ نے کیا کیا، من اے وہ ہستی جس نے جنت الفردوس کو پکا مستقر اور ٹھکانہ بنا لیا، جنت الفردوس سے مأوا، مأوا کا معنی المستقر، ٹھکانہ، ٹھکانہ بنا لیا۔ تو حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ موت کے بعد پیغمبر کریم کہاں چلے گئے، جنت الفردوس میں۔ کتنا واضح مسئلہ ہے، یہ بھی لم یبوجھ چبل کو سمجھ نہیں آ رہا، کتنا صاف مسئلہ کہ پیغمبر کریم کا پاک وجود تو وہاں حجرہ سیدہ میں وہاں مدفون ہے، لیکن کیا کہتی ہیں ابا جان کہاں چلے گئے، من جنت الفردوس سے ماوا۔ اب یہ جنت الفردوس کیا ہے، پیغمبر کریم خود فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ، اور آپ کے پاس لکھا ہے فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب اللہ سے مانگو، فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، اللہ سے فردوس مانگا کرو، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، یہ سب سے بہترین جنت کا ایریا ہے، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ اور سب سے اعلی جنت کا ایریا ہے، فَوْقَهُ عرش الرحمن، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ یہ جنت میں نے دیکھی ہے، خواب میں بھائی ویسے نہیں گیا، ہاں خیال کرنا ہے ویسے نہیں، ہاں بھائی اعلی الجنہ وفوقہ عرش الرحمن، یہ جو للڑ خواب شاپ بیان کرتے ہیں نا، ان کو تو آتی کوئی نہیں، اکثر ان کو شیطان ملتا ہے خواب میں، تو کبھی خوابوں کا بھی مقابلہ کر لیتے ہیں۔ چلو، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، یہ کیا ہے، اوسط الجنہ، ہاں ایسے نہیں کہہ رہا، اوسط الجنہ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، یہ جنت کا سب سے اعلی ایریا ہے، وَفَوْقَهُ عرش الرحمن، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی، جہاں جنت کی بات آتی ہے چوہا پارٹی کیا کہتی ہے، ماں بین بیتی ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اتھے آگے اتھے نہیں ہوئے، اتھے اتھے نہیں
اتھے. ہوں جڑا رسول پاک آکھن اتھے، اللہ بھی آکھے اتھے، تے اے الو آکھے اتھے، اس کا جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے رسول بھی کہیں وہاں، اللہ بھی کہے ہاں، یہ کہ نہیں ادھر. تو یہ ادھر اور ادھر کا جھگڑا تو سیدھا رسول کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے. تو اب یاد ہے جنت کون سی ہے؟ من جنت الفردوس ہے. یہی آپ نے مانگی تھی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی فوقہ عرش الرحمن ومنہ، اور اسی جنت سے، اسی فردوس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. یہ محمد بن مروان بابا نہیں، یہ بخاری شریف ہے، 7423 حدیث نمبر ہے. اس لیے فرمایا جنت کے بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ایریے ہیں، واقعی بڑے ایریے. اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیلہ کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض فاذا سألتم اللہ فاسألوہ. حضرت حارثہ کی امی نے پوچھا تھا، بخاری میں حضرت حارثہ کی امی کہ اخبرنی، اللہ کے رسول مجھے بتاؤ میرے حارثہ بیٹے کے متعلق کوئی بات شاید چل رہی ہے کہ ان کو کوئی سامع غرب غرب کوئی اجنبی تیر لگائے، پتہ نہیں کس کا تھا، مکہ والوں کا تھا یا کسی اپنے کا. تو ایسے لوگ باتیں کر رہے تھے. ان کان فی الجنت صبر، تو اگر میرا بیٹا جنت میں یعنی شہید ہے تو یقیناً جنت میں ہوگا تو میں صبر کروں گی، اگر کوئی مسئلہ اور ہے تو پھر دیکھو میں کیا کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا یا ام حارثہ، او حارثہ کی امی، انہا جنان، ادھر ایک باغ نہیں کئی باغ ہیں. ان ابنا کے اصاب الفردوس الاعلی، اور تیرا حارثہ بیٹا فردوس اعلی میں پہنچ چکا ہے. شہید ہونے کے بعد کہاں پہنچا ہے؟ فردوس وہاں کیا چیز پہنچی ہے؟ جسم پہنچا نا، قتل چونکہ جسم زندہ بھی. ادھر کون پہنچا ہے؟ وہ ہیں بڑے عجیب. مجھے بہت تعجب آتا ہے، ان کا کوئی مولوی مر جائے کہتے ہیں اللہ اس کو جنت الفردوس میں کروٹ جگہ تھا، کروٹ. وہ لنگڑا مشرک مرا تو ہمارے حضرت، ہمارے محترم، ہاں تو رات ویسے بہت اچھی تقریر کی ہے. رات ان کی تقریر تھی ماشاءاللہ، مولانا نے بہت اچھی تقریر کی، مولانا فضل الرحمان صاحب رات بہت کمال کی. ایک تو تھوڑی سی بے ایمانی فرمائی درمیان میں کہ ہم نے بندوق رکھوا دی اور الیکشن پھر رات بات کی، لیکن باقی باتیں اس نے سیاسی گفتگو بڑی اچھی کی، سوائے ایک اس بے ایمانی کی. خیر، لنگڑا مشرک مرا تو کہتے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تھا. اور چبلو تم پیغمبر کو نہیں جانے دیتے جنت الفردوس میں. ہاں پیغمبر کی بات ہے تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے جنت الفردوس سے، اور لنگڑے شگڑے مشرکوں کو بھیج رہے ہو جنت الفردوس. توسوی فوت ہوا، شائع ہوئی دعائیں. عبدالستار توسوی ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فوت ہوئے. بزرگ کا معنی آ گیا ہے نا، تیسرے نمبر والا، تیسرا تو تیسرے نمبر والا بزرگ ہے. ہاں تو وہ بڑے بزرگ ہے، بزرگ نمبر 30 نمبر پلیٹ والا. تو وہ مر گیا. انہوں نے کہا حضرت کو اللہ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ تھا پر میں کہ وہ ساری زندگی لڑتا رہا، پیغمبر کریم کی روح جنت الفردوس میں نہیں گئی، تم بے ایمانو اس کو پہنچا رہے ہو.
اپنی باری آئے تو کروٹ کروٹ جنت الفردوس، اور انبیاء کی باری آئے اتھے تلے زمین کے نیچے. پھر بھی تم کہتے ہو یہ بیچارے صوفی ہیں. صوفی نہیں، بہت بڑے کوفی ہیں. ہاں بھائی صرف صوفی نہیں، جنت الفردوس سے. سبحان اللہ. پیغمبر کے زمانے میں عورتوں کو بھی پتا تھا کہ شہید کی زندگی کہاں کی ہے. جو شیخ الحدث کو نہیں سمجھ آ رہی، ما کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. قل یہ اللہ تعالیٰ کے شان علمی کا بیان ہے. شان علمی فرما دیجئے لو کان البحر، اگر ہو سمندر مدادن سیائی لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے. کلمات کے 3 معنی کیے گئے. ایک کلمات سے مراد علم ربی، ایک کلمات سے مراد حکم ربی، میرے رب کی حکمتیں، میرے رب کے علوم، علم ربی. لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائے گا سمندر، قبل ان تنفذ، پہلے اس سے کہ ختم ہوں، کلمات ربی، کلمات میرے رب کے. ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر لے آئے ہم بمثلہ، اس کی مثل، مددا، اور سے آئی، اس سمندر جتنی اور سے آئی. اب یہاں اتنا بیان کیا، آگے آ رہا ہے سبعۃ ابحر، 7 سمندر بھی. ایک تمثیل ہے، اگر سارے پانی دنیا کے یہ سیاہی بن جائیں، اور سارے درخت یہ کلمے بن جائیں، اور ساری مخلوق یہ محرر اور کاتب بن جائے، اللہ کے کلمات اور حکمتوں کو تعریر میں نہیں لایا جا سکتا. تجھے کنایا ہے لا متنائی ہونے سے. کنایا کیا ہے؟ لا متنائی ہونے سے. میری طرف دیکھو ذرا، بہت سارے چبل خطیب وہ اس آیت کو فٹ کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پہ. اور ایک خطیب کی تو میں، وہ جو ہمارا مبلغ صاحب ہیں، عالمی اکاذیب والے مبلغ، امام الرئیس الکذابین، تو جس کی زبان پہ سچ آنا مشکل ہے، ہر جگہ پہ جھوٹ، تو اس نے بھی یہ فٹ کیا کہ یہ کیا ہے، میرے نبی کی شان ہے کان البحر مدادا لکلمات ربی. اندر سے کہہ رہا ہوں، اندر سے، اگر سارے جہان کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر چائے بن جائیں، میرے نبی کی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی. اور اس کو کہو کفر. پیغمبر عبد معبود نہیں، عبد متناہی ہے، غیر متناہی نہیں. اور غیر متناہی شانیں یہ الہ کی ہیں. بات ذرا سمجھو اور سمجھاؤ. اب خطیبوں نے یہی بات کی کہ میرے محمد کی شان بھی لکھ کوئی نہیں سکتا. اور الوا پہلے سوچ یہ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن بتا رہا ہے کہ میرے رب کی شانیں لا محدود ہیں اور لا متناہی ہیں، اور جو مخلوق ہے وہ خود متناہی ہے، اس کی شانیں بھی کیا ہیں؟ متناہی ہیں. تو اس کو پیغمبر کریم پر فٹ کرنا یہ خالص کفر ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ پھر پیغمبر عابد نہیں معبود ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ جب عابد ہیں، مخلوق ہیں، تو ان کی شانیں لا متناہی ہوں گی. عجیب بات ہے. تو یہ خالص تحریف ہے، اس پہ لگے ہیں. تو اس آیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ میرے رب کی شانیں، رب کا علم،
رب کے کلمات لامتناہی ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، اور ہر چیز کی حد ہے، پر اللہ کی ذات کی بھی حد نہیں ہے، اللہ کی شانوں کی بھی حد نہیں ہے، اللہ کے علم کی بھی حد نہیں ہے، پیغمبر کی بھی حد ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا حد نہیں ہے، اصل کافر یہی ہیں۔ پیغمبر کی بھی حد ہے، اور وہ حد کیا ہے؟ ابدیت والی حد ہے، ابدیت والی حد ہے۔ بعض صوفیوں نے کہہ دیا نبی کی بھی حد نہیں ہے، تو ان کے کفر کی بھی حد نہیں ہے، صوفی کے کفر کی بھی حد نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو ساری مخلوق ممکن الوجود ہے، اور ساری دو نقطوں میں گھری ہے، ابتدا اور انتہا۔ جو بھی مخلوق ہے اس کی ذات بھی محدود ہے، اس کا علم بھی محدود ہے، اس کی شانیں بھی محدود ہیں، اور اس ابتدا انتہا کے نقطوں سے بھرا وہ واجب الوجود ہے، اس کا علم بھی لامتناہی ہے، اس کی شانیں بھی لامتناہی ہیں، اس کی عظمتیں بھی لامتناہی ہیں۔ تو جہاں یہی بیان کیا گیا کلمات ربی سے مراد کہ رب کی شانیں وہ لامتناہی ہیں اور مخلوق کی شانیں متناہی ہیں۔ یہ آ گیا قل انما انا بشر، قل فرما دیجئے، خلاصہ صورت ہے قل فرما دیجئے انما انا بشر، سوائے اس کے نہیں، انا بشر میں بشر ہوں، سوائے اس کے نہیں میں کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ انا بشر میں بشر ہوں یا نور ہوں۔ انما انا بشر فرما دیجئے، انما کلمہ حصر کا ہے، میں صرف بشر ہوں، انا بشر، نہ اندر سے نور، نہ حقیقت میں نور، نہ جنس میں نور، نہ تخلیق میں نور۔ تو خلقت نوری نہیں، خلقت کیا ہے؟ بشری ہے۔ انا بشر مثلکم، جیسے تم، کیا معنی کرو گے؟ تم جیسا نہیں، جیسے تم، ایک ہے تم جیسا نا۔ شاہ عبد القادر کا معنی ہے انما انا بشر، سوائے اس کے نہیں میں بشر ہوں۔ کیسے؟ جیسے تم۔ جیسے تم کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ بشریت دو قسم پہ، ایک بشریت حقیقی ہے، ایک بشریت تمثیلی ہے۔ بشریت تمثیلی آگے آ رہی ہے سورہ مریم میں، فتمثل لها بشرا سویا، وہ صورتاً بشر بن کے آیا جبریل مریم کے پاس، تو وہ کیا ہوگی؟ بشریت تمثیلی۔ ایک آپ لوگوں کی بشریت ہے، یہ بشریت حقیقی، اور ایک کبھی کبھی جبریل بشری لباس میں آتا، وہ کون سی بشریت ہے؟ تمثیلی۔ تو مثلکم اسی کو واضح کرنے کے لیے آیا کہ میں بشر ہوں جیسے تم، نہ کہ جیسے جبریل صورت بشری میں آتا ہے۔ جیسے تم، آگے نکالو سورہ حامیم سجدہ والی آیت، دو آیتیں دیکھو۔ جیسے تم، ہاں بھائی اس کا حاشیہ دیکھیں ذرا، جہاں پر بھی کل انما انا بشر مثلکم، یہ عبارت صفحہ نمبر ہے 882۔ ما انا الا بشر من بنی آدم مثلکم فی الجنس والصورت والہیئت، کس چیز میں؟ جنس میں تمہاری مثل، والصورت والہیئت، سمجھ گئے؟ ہیئت، اس میں تمہاری مثل ہوں۔ آگے ذرا اسی کو دیکھتے جاؤ، کہتا ہے کہ اچھا یہ تو شیعوں کی کتابوں کے حوالے شروع ہو گئے۔
اچھا یہ لقد من اللہ نکالیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ایک 142 بھائی. یہ تم سو رہے ہو سارے؟ یہ بیچارہ تو ناظرے نہیں پڑا ہوا، اس کو تکلیف مالا جو تاکہ. صفحہ نمبر 142 لقد من اللہ پہ حاشیہ دیکھو کہیں علامہ آلوسی کا، ہاں یہ اگلے صفحے پہ قاد السئلہ الشیخ، یہ ولی الدین العراقی بزرگ، ان سے سوال ہوا حل العلم بکونی صلی اللہ علیہ وسلم بشرن، کیا آپ کے بشر ہونے کا علم او من العرب یا عربی ہونے کا علم شرط فی صحت الایمان، ایمان کے درست ہونے کی شرط ہے، او من فروض الکفایہ یا فروض کفایہ میں سے ہے. فاجاب بانہ شرط فی صحت الایمان. سن رہے ہو؟ یہ شرط ہے کس میں؟ ایمان کے درست ہونے میں. ثم قالا، پھر فرمایا فلو قال شخص، ایک آدمی کہتا ہے اومن برسالت محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہوں، الی جمیع الخلق، تمام مخلوق کی طرف، لیکن لا ادری، لیکن میں یہ نہیں جانتا، حل ہوا من البشر، آپ بشر تھے یا اللہ ہی جانے کون بشر ہے، او من الملائکہ، یا آپ فرشتوں میں سے تھے، او من الجن، یا جنات میں سے تھے. اور کہتا ہے لا ادری حل ہوا من العرب او ابل اجم، یہ میں نہیں جانتا آپ عربی ہیں یا اجمی ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ ہاں یہاں پوری عبارت ویسے نہیں آئی، پوری عبارت کسی اور مقام پہ ہے، یہاں آ گیا اصل مسئلہ آ گیا. فرماتے ہیں اگر یہ کہے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا فلا شک فی کفر ہی، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. کیوں کافر ہے؟ لتکذیب القرآن وجہدہ ما تلقتہ قرون الاسلام. سمجھ رہا ہے؟ کون بنے گا بشریت کا منکر؟ فلا شک فی کفرہی، کیوں کافر ہے؟ لتکذیب القرآن، وجہ یہی ہے. سمجھے؟ آگے اور پھر کہتا ہے اگر آخر پہ کہ اگر جانتا نہیں ہے کوئی، جانتا شانتا نہیں، کوئی ریڑھی والا ہے تو اس کو تعلیم دینا واجب ہوگا اس مسئلے کی. فَإِن جَاهَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَكَمْنَا بِكُفْرِهِ، سمجھانے کے بعد اگر اس نے بات نہ مانی تو ہم کفر کا حکم جاری کریں گے. کفر کا، اور کفر کا حکم کیا ہے؟ قتل کریں گے. یہ بھی خیال کریں، اسلامی حکومت ہو تو صرف کافر کہا نہیں جاتا، احکام مرتد جاری ہوتی ہے، اور زندادکا کے احکام قتل ہے. اس لیے اس بات کا بھی ذرا خیال رکھیں. بہرحال یہاں فتویٰ آ گیا جی. وہ کیریوڑ پکے والا بزرگ کہہ رہا تھا کافر نہ کہو. کیوں؟ کہتا ہے کہ جیسے تم ایک دوسرے کو کہتے تھے ہو کبھی اوے گدھا تو بشریت کا انکار کر دیتے ہو، تو اس سے تو آدمی کافر نہیں ہوتا. جب کسی طالب علم کو کہہ دیتے ہو الو، سمجھ گئے میری بات؟ ہاں یہ الو کہنے والا مسئلہ نہیں ہے، لتکذیب القرآن، یہ مسئلہ اور کھڑا ہے، خیال کرو.
قل انما انا بشر، یہاں احمد رضا خان نے ترجمے میں ایسی ڈنڈی ماری، بریلویت کا ابھی تک منہ شرمندہ ہے، جواب نہیں دے سکے۔ حضرت تھانوی پہ اعتراض کرتے تھے ترجمے کا، احمد رضا خان نے یہاں ترجمہ کیا، تم فرماؤ ظاہری صورت میں تو تم جیسا ہوں، ظاہری صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں، ظاہر صورت بشری میں تم جیسا، یہ ترجمہ کیا۔ لیکن آگے جب آئی نا حامیم سجدہ والی، تو وہی احمد رضا نے ترجمہ وہاں کیا، تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو تم جیسا ہوں۔ تو ہمارا سوال ہے کہ جہاں کہف والا ترجمہ صحیح ہے یا حامیم سجدہ، دونوں لفظ ایک جیسے ہیں، اگر تم کہو حامیم سجدہ والا ترجمہ صحیح ہے تو اعلی حضرت یہاں سے مرتد ہوئے اس آیت کا ترجمہ بگاڑ کر، اور اگر تم کہتے ہو یہ ٹھیک ہے تو وہاں جا کے مرتد ہوئے، بشرطے کہ پہلے مومن بھی ہوں، نہیں تو ظاہری ارتداد ہوگا۔ اب یہاں ایسا فنسا بریلوی بیچاروں نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح اعلی حضرت کا دامن صاف کیا، ہوتا نہیں ہے، بالکل ایک جیسے لفظ ہیں، قل انما انا بشر، جہاں بھی وہاں بھی، یہاں ترجمہ کیا تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تم جیسا ہوں، اور وہاں کیا آدمی ہونے میں تم جیسا ہوں۔ اب سوال ہے یا تو جہاں کفر کیا جا وہاں تو کہیں سے احد الامرین، یہ یقینی بات ہے۔ تو اس لیے یہاں مسئلہ صاف ہے، بشر مثلکم، اور فائدہ سمجھے، بشر جیسے تم، لیکن جیسے تم عظمت اور شان میں نہیں، اس میں فرق ہے۔ یوحا الیہ، جہاں پیغمبر کی بشریت آئی وہاں پیغمبر کی نبوت بھی آئی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبر شان میں سب سے اونچا ہوتا ہے، یہ ذات اور حقیقت کی بات ہے کہ پیغمبر ذات کے لحاظ سے بشر ہے، انا بشر مثلکم یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے۔ تو انما انا بشر ذات نبی کا تعارف ہے، یوحا الیہ یہ کیا ہے؟ شان پیغمبر کا بیان ہے۔ انما الہکم الہ واحد یہ مشن اور پیغام رسول کا بیان ہے۔ تینوں چیزیں بیان کر دی، خلاصہ کیا نکلا؟ میری طرف وہی آ رہی ہے، کیا؟ الہکم الہ واحد، الہ تمہارا الہ ایک ہے۔ فمن کان یرجو، ایک حاشیہ پڑھ لو، کل تو فی ہے، تین فائدہ نمبر 3، صد لباب الفتنہ، اس میں باب فتنہ کا بند کرنا ہے۔ انا بشر، جس کے ساتھ نصارہ مبتلا ہو گئے، ہی نہ رہو، جب انہوں نے دیکھا عیسیٰ وہ اکما کو درست کر رہا ہے، اب رس کی برس کی مرض والا اس کو بھی درست کر رہا ہے اور مردے زندہ کر رہا ہے، اور قد آت اللہ لنبینا من المعجزات، اللہ نے ہمارے نبی کو بھی معجزات عطا کیے کئی قسم کے، حضرت عیسیٰ سے بھی افضل۔ فامرہ باقرار العبودیت بتوحید الباری، اللہ نے فرمایا اعلان کر دے، اپنا تعارف بھی کرا، میرا تعارف بھی کرا، اپنا تعارف بھی کرا، میرا تعارف بھی کرا۔ اپنا کیا ہے؟ بشر، اور میرا کیا ہے؟ الہ، پیغمبر بشر ہے اور اللہ الہ ہے، یہ دونوں کا تعارف ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، پس جو انسان امید رکھتا ہو اپنے رب کی ملاقات کی، یرجو کا معنی
امید رکھتا ہو، اور دوسرا یرجو کا معنی ڈرتا ہو یا امید رکھتا ہو اپنے رب کی ملاقات کی، تو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پس کرے عمل نیک، شرط یہ ہے لا یشرک بعبادت ربہ احدا، نہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں احدن کسی کو بھی، احدن صنمن نہیں، حجرن نہیں، کسی کو بھی، اور عبادت کا معنی سور و پکار، اپنے رب کی سور و پکار میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بعض نے اس شرک سے مراد شرک خفی لیا ہے، ریاکاری، لیکن اصل جو مضمون ہے وہ شرک جلی ہے۔ شرک فی العبادہ اور شرک خفی ریاکاری ضمناً استنباطاً لینا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آیت کا مدلول وہ نہیں ہے۔ مدلول یہی ہے کہ لا یشرک کو شرک سے جلی شرک مراد ہے کہ اللہ کی سور و پکار میں کسی کو شریک نہ کرے۔